مسیحا کے ساتھ آپ کا میزبان ڈاکٹر شہریار ناصر حاضر ہے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم مسیحا میں مختلف جو طبی مسائل ہیں، جو کہ بیماریاں ہیں، ان کی اوپر ڈسکشنز کرتے ہیں، اور ہم جو ڈیزیز ایریا ایکسپرٹس ہوتے ہیں ان کی طرف جاتے ہیں اور ان سے ہم ان کی ماہرانہ رائے لیتے ہیں۔ پاکستان میں ان بیماریوں کا کیا احوال ہے، کتنے لوگ ان بیماریوں کا شکار ہو رہے ہیں، اور علاج کے لیے کیا سہولیات ہیں، پریونشن، جیسا کہ کہتے ہیں کہ پریونشن از بیٹر دین کیور، تو ان بیماریوں سے بچنے کے لیے کون سے حفاظتی اقدامات کرنے چاہیے۔ تو آج ہم آئے ہیں نیورولوجی ڈپارٹمنٹ سر سید انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز میں، جہاں پہ ہم بہت مشکور ہیں ایسوسیٹ پروفیسر ڈاکٹر عدنان اسلم صاحب کے، بہت شکریہ جنہوں نے ہمیں وقت دیا۔ ڈاکٹر صاحب فارمر ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ سر سید انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز ہیں، اس سے پہلے ڈاکٹر صاحب چیئرمین نیورولوجی ڈپارٹمنٹ سر گنگا رام ہاسپٹل فاطمہ جناح میڈیکل یونیورسٹی میں بھی اپنی خدمات سر انجام دے چکے ہیں۔ ڈاکٹر عدنان اسلم صاحب کے کریڈٹ کے اوپر ایک کتاب بھی ہے جس کا نام ہے لوکلائزیشن آف لیجن ان نیورولوجی، جو ٹرینی نیورولوجسٹس ہیں، جو کہ FCPS کر رہے ہوتے ہیں، ان کے لیے ہے۔ اس کے علاوہ یہ میں چیز آپ کے گوش گزار کرتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب کے کریڈٹ کے اوپر بہت سارے ان کے ٹرینی نیورولوجسٹ ہیں جو اب اپنی ٹریننگ مکمل کر کے نیورولوجی کے شعبے میں اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب وقت دینے کا بہت شکریہ۔ بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ آپ نے انوائٹ کیا۔ ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو ہمیں بتائیے کہ جو نیورولوجیکل ڈیزیزز کا برڈن ہے اوور آل گلوبلی، اس کے کیا حالات و واقعات ہیں، کتنی بیماریاں ہیں نیورولوجی کی جو کہ اوور آل رپورٹڈ، جن کو ہم رپورٹڈ ڈیزیز کہتے ہیں؟ جی بہت شکریہ شہریار، آپ نے مجھے انوائٹ کیا اس بہت اہم موضوع پہ بات کرنے کے لیے۔ پوری دنیا میں نیورولوجی کی جو بیماریاں ہیں، یعنی دماغ، اعصاب، پٹھے کی بیماریاں ہیں، یہ بہت تیزی سے بڑھ رہی ہیں، اور یہ دنیا کی جو ڈیزیز برڈن ہے اس کا ایک میجر حصہ کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں، یعنی اس کا ایک میجر حصہ جو پوری دنیا کی بیماریاں ہیں، جس میں دل کی بیماریاں ہیں، جس میں GI کی بیماریاں ہیں یعنی گٹ کی بیماریاں ہیں، ریسپیریٹری سسٹم یعنی لنگز کی بیماریاں ہیں، اور برین کی بیماریاں، یہ برین کی بیماریاں اور اعصاب پٹھے کی بیماریاں ان کا ایک میجر چنک ہیں، ایک میجر حصہ ہیں۔ اور دن بدن یہ دیکھا گیا ہے کہ پوری دنیا میں یہ جو نیورولوجیکل ڈیزیزز ہیں، دماغ، اعصاب پٹھے کی بیماریاں ہیں، ان میں روز بروز اضافہ ہوتا جاتا ہے، اس کا برڈن بڑھتا جا رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہمارا لائف سٹائل ہے، اس کی وجہ اور کوماربڈس جیسے شوگر، بلڈ پریشر کا بہت زیادہ کامن ہو جانا، بہت ساری ہماری عادات کا اس میں دخل ہے، ہماری سہل پسند زندگی کا دخل ہے۔ یہ بہت سارے پاسٹولیٹس ہیں جو کہ چل رہے ہیں۔ سٹروک جو کہ دنیا کی سیکنڈ موسٹ لیڈنگ کاز آف ڈیتھ ہے، یعنی دنیا میں ڈیتھ کی جو ٹاپ کی ریزنز ہے اس میں سیکنڈ موسٹ کامن ریزن سٹروک ہے، جس کو فالج یا فاضل کہا جاتا ہے۔ اور یہ دنیا میں آپ یہ کہیے کہ جو ڈسیبلٹی، معذوری کا باعث بننے والی بیماریاں ہیں اس میں سے ٹاپ آف دا لسٹ ہے، یعنی سب سے کامن بیماری جو کہ معذوری کا وجہ بنتی ہے، مستقل معذوری کا باعث بنتی ہے، وہ سٹروک ہے۔ اسی طرح ایک بیماری ہے جس کو ہم ایپیلیپسی بولتے ہیں، مرگی جھٹکے دورے کی بیماری۔ یہ دنیا کے جو ایپیلیپٹک پیشنٹس ہیں، ہمارا پاکستان ان سارے ایپیلیپٹک پیشنٹس کا 10% پاکستان میں ہے، ایٹ لیسٹ 10% پاکستان میں ہے۔ تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو کہ جن پہ دیکھنا بڑا ضروری ہے اور جن کی طرف نظر کرنا بڑا ضروری ہے۔ اب جیسے نیورولوجیکل ڈیزیزز بڑھ رہی ہیں، اس اعتبار سے ہمارے پاس سرو کرنے کے لیے نیورولوجسٹ نہیں ہیں۔ اس وقت پاکستان کی آبادی کو 22 کروڑ سے زیادہ کی آبادی ہے، اور ہمارے پاس 300-350 کے قریب نیورولوجسٹ ہیں جو FCPS کر چکے ہیں اور اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ سو یہ ایک بہت ہی میجر جو ہے وہ گیپ ہے جس کو برج کرنا بڑا ضروری ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک ہم اس طرف بات چلے گی کہ جی نیورولوجسٹ جو ہیں وہ بہت کم ہیں اتنی زیادہ آبادی کے لیے، تو کیا ریزن ہے پاکستان میں نیورولوجی کو ایز اے اسپیشلٹی لینے میں؟ لوگوں کو مسئلے ہیں یا پھر اتنی لوگوں کا رجحان نہیں ہے اس طرف کہ ہم نئے نیورولوجسٹ کیوں نہیں پیدا کر رہے ہیں ایز پر آر نیڈ؟ پیدا تو ہم کر رہے ہیں، ہمارے پاس ڈپارٹمنٹس میں ٹرینی بھی نظر آتے ہیں، ساری چیزیں ہو رہی ہیں، ٹریننگ ہو رہی ہے، ایکیڈیمکس میں بہت کام ہو رہا ہے، لیکن کیا وجہ ہے کہ ہمارا یہ گیپ کیوں ہے؟ اس میں کس لیول کے اوپر مسئلے مسائل ہیں؟ ایسا ہے کہ
جنرلی اسپیکنگ ایک تو پہلی بنیادی چیز یہ ہے کہ ایز اے سبجیکٹ یہ بڑا ایک ڈیفیکلٹ سبجیکٹ کنسیڈر کیا جاتا ہے. میڈیسن کی وہ سب اسپیشلٹی جو سب سے زیادہ ٹف کنسیڈر کی جاتی ہے, جو سب سے زیادہ مشکل کنسیڈر کی جاتی ہے, وہ نیورولوجی ہے. اس میں مریض کی تشخیص کیسے کی جائے, کیوں کر کی جائے, اور کس طرح اس نتیجے پہ پہنچا جائے کہ اس کو پٹھے کی بیماری ہے, یا اس کی نسوں میں پرابلم ہے, یا اس کے حرام مغز میں پرابلم ہے, یا اس کے برین میں پرابلم ہے, یہ ایک بڑا کمپلیکس فینومینا ہے جس کو انڈرسٹینڈ کرنا بڑا ضروری ہے. اسی آسپیکٹ پہ میں نے ایک کتاب بھی لکھی ہے, لوکلائزیشن آف لین ان نیورولوجی, کہ ہم تشخیص کس طرح کر سکتے ہیں. اب رہا سوال, میں نے یہ ایک بہت بڑا فیکٹر ہے کہ چونکہ یہ بہت مشکل سبجیکٹ کنسیڈر کیا جاتا ہے تو عمومی طور پر لوگوں کا رجحان کم ہے. لیکن اب حکومتی سرپرستی میں اور جو لاسٹ کوئی 5-10 سال سے ایک بہت حوصلہ افزا رجحان دیکھنے میں آیا ہے کہ لوگ اب نیورولوجی کی طرف راغب ہو رہے ہیں, اور گورنمنٹ آف پنجاب نئے ڈپارٹمنٹس کھول رہی ہے, اس سے جو ہے وہ بہتری کی طرف معاملات آ رہے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, اب ہم لیٹس کم بیک ٹو دی اسٹروک. پاکستان میں اسٹروک کی کیا حالات ہیں, اسٹیٹسٹکس کیا کہتے ہیں, کوئی ڈیٹا اویلیبل ہے, یا پھر مریضوں کے اینڈ پہ کیا سچویشن ہے؟ جی, میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اسٹروک, سب سے پہلے تو یہ بنیادی چیز سمجھنی بڑی ضروری ہے کہ اسٹروک ہے کیا. اسٹروک جس کو فالج یا فاضل کی بیماری کہا جاتا ہے, عام لفظوں میں فالج کہا جاتا ہے یا فاضل کہا جاتا ہے, یا ایک سائیڈ کمزور ہو جانے والی بیماری کہا جاتا ہے, یہ ایک اچانک سے ہو جانے والی دماغی بیماری ہے جس میں دماغ کی شریان یا تو بند ہو جاتی ہے, اس میں کلاٹ آ جاتا ہے, یا دماغ کی شریان پھٹ جاتی ہے اور اس سے خون رسنا شروع ہو جاتا ہے. فالج کی وہ وجہ, اسٹروک کی وہ وجہ یا وہ ٹائپ جس کے اندر دماغ کی شریان بند ہو جاتی ہے اور اس میں کلاٹ آ جاتا ہے اور دماغ کو خون کی فراہمی رک جاتی ہے, وہ اسکیمک اسٹروک اس کو ہم بولتے ہیں. اور یہ 85% اسٹروک جو ہے وہ اسکیمک اسٹروک اس ٹائپ کے اسٹروک ہوتے ہیں. اور وہ وجہ جس میں دماغ کی شریان پھٹ جاتی ہے اور اس سے خون رسنا شروع ہو جاتا ہے, وہ ایک سیکنڈ ٹائپ ہے. یہ 15% کیسز میں یہ ٹائپ ہوتی ہے. اس میں آگے دو جو ہے سب ٹائپس ہیں. ایک سب ٹائپ یہ ہے کہ جس میں دماغ کی برین پیرن کائمہ کے اندر, برین میٹر کے اندر جو ہے برین پیرن کائمہ کے اندر بلیڈ ہو جاتا ہے, اور ایک وہ ہے جس میں جو دماغ میں پانی کی تھیلیاں ہیں اور CSF ہے جو پانی ہے اس کے اندر بلیڈنگ ہو جاتی ہے. تو یہ دو اس کی کامن جو ہیں وہ ریزنز ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, میں سوری آپ کی بات میں کٹ کر رہا ہوں, میں تھوڑا سا وہ آپ کو وہی سینسٹائز کرنا چاہ رہا ہوں کہ پوری دنیا میں ہر سال, یہ ابھی 3-4 ایئرس پہلے کا ڈیٹا ہے, اور اب جب میں آپ کو یہ ڈیٹا اب لیٹسٹ جو WHO کی فیکٹ شیٹ دوں گا تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ یہ کس قدر بڑھ گیا ہے. پوری دنیا میں ہر سال 15 ملین لوگ, یعنی 15 ملین لوگ فالج کا شکار ہوتے ہیں. ان میں سے 5 ملین لوگوں کی ڈیتھ ہو جاتی ہے, اور 5 ملین لوگ اس فالج کی وجہ سے معذور ہو جاتے ہیں, مستقل معذوری کا شکار ہو جاتے ہیں. یعنی 15 ملین لوگ ہر سال فالج کا شکار ہوتے ہیں. ان 15 ملین لوگوں میں سے 5 ملین لوگوں کی ڈیتھ ہو جاتی ہے, اور 5 ملین لوگ پرماننٹ معذور ہو جاتے ہیں. پوری دنیا میں ہر سال ہر 2 سیکنڈ کے بعد ایک اسٹروک کا مریض ایمرجنسی ڈپارٹمنٹ میں رپورٹ کر رہا ہوتا ہے, اور ہر 6 سیکنڈ کے بعد ایک اسٹروک کے مریض کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. سو یہ اس قدر کامن بیماری ہے, اس قدر عام بیماری ہے. اور میں نے جیسے عرض کیا کہ اسٹروک جو ڈیتھ کی جو ٹاپ موسٹ ریزنز ہیں, وہ سیکنڈ موسٹ کامن کاز آف ڈیتھ ان دا ورلڈ از اسٹروک, یعنی اسٹروک کی وجہ سے ڈیتھ ہوتی ہے. اور معذوری کی یہ سب سے کامن, سب سے عام وجہ ہے جو دیکھی گئی ہے. اچھا ڈاکٹر